بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 142 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 107 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے صوم و افطار کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے جہاد و نقول کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ یہ داستان کوئی بیرونی معرکہ نہیں، نہ یہ صرف سپاہ اور نیزے کی کہانی ہے، بلکہ یہ وہ خاموش محاذ ہے جہاں انسان ہر گھڑی اپنی روح کا امتحان دیتا ہے۔ حدیث جنود عقل و جہل میں جناب امام صادق علیہ السلام نے جہاد کو عقل کے لشکروں میں سے اور نقول کو جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے شمار کیا ہے۔ یہ دو لفظ کائنات باطن کی کتاب کے دو صفحات کی مہک ہیں، ایک سعی و بازیابی کمال، دوسرا سستی اور پیچھے ہٹ جانا۔ جہاد باذل وسع و پیہم ارادہ ہے۔ جہاد تقرب الہی کا وہ راستہ ہے جس میں دل و جان اپنی تمام قوتیں لگا دیتے ہیں۔ لغت اسے جد و مشقت کے طور پر جانتی ہے۔ اصطلاح میں اس کا دائرہ وسیع ہے، ہر قول و فعل، ورد و مجاہدت نفس۔ جہاد کی حقیقت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ وہ ہر عمل ہے جس میں انسان اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق حق کے لیے کھڑا ہو کر کوشش کرے۔ جو صاحب عقل ہے وہ اپنے اندر کے سپاہی کو بیدار کرتا ہے، اپنے شہوات کو قید نفس میں لاتا ہے اور ہر دن کو تیر ارادے سے منور کرتا ہے۔ یہاں تک جہاد و نقول کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ان کے نزدیک جہاد و نقول محض اخلاقی یا فقہی اصطلاح نہیں، بلکہ کائنات باطن کی ایک ہمہ جہت جنگ کے طور پر ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جنگ انسان کی روح میں برپا ہے، یہاں عقل و جہل کے دو لشکر ہر لمحہ صف آرا ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی تحقیق پیش کی۔ لغت میں جہاد مصدر ہے جس کا مادہ جہد یا جہد ہے، بمعنی سعی، کوشش، طاقت کا صرف کرنا۔ جہد بالضم طاقت اور وسع کے معنی میں ہے، اور جہد بالفتح مشقت اور تعب کے معنی میں ہے۔ اصطلاح میں کسی مقصد اعلیٰ کے لیے اپنی پوری توانائی، عقل، ارادہ اور عمل کو بروئے کار لانا، خواہ یہ جد و جہد خارجی دشمن کے خلاف ہو یا داخلی دشمن کے خلاف ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یعنی اللہ کے لیے اس کی شایان شان جہاد کرو۔ پس جہاد دراصل وسعت طاقت کے ساتھ عمل حق ہے، ایک ایسی کوشش جو انسان کو ذات حق کے قریب کر دے۔ اسی طرح انہوں نے نقول کے معنی اور لغت اور اصطلاح کے متعلق گفتگو کی ہے۔ النقول نقل سے ہے، پیچھے ہٹ جانا، رک جانا یا انکار یا امتناع کرنا۔ نقل عن الامر یعنی کسی کام سے باز رہنا۔ نکال بمعنی عبرت دینے والی سزا جو دوسروں کو روکے۔ اصطلاحی مفہوم میں جہاد کے مقابل ایک رویہ ہے، یعنی ضعف، سستی، بزدلی یا حق کے راستے سے گریز کرنا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا غیر ناقل فی قدم، میں نے کسی بھی معرکے میں بزدلی یا ہچکچاہٹ سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ فرمان اس معنی کو خوب ظاہر کرتا ہے۔ تو نقول سستی، بزدلی اور دل کو پسپا ہونا ہے۔ نقول وہ ٹھہراؤ ہے جو انسان کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، وہ امتناع ہے جس کے پیش نظر دل پیچھے ہٹتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے اور حق سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ نقول نہ صرف عمل کی کمی ہے بلکہ ایک اخلاقی اور نفسانی کیفیت بھی ہے۔ خوف، شرم یا دنیا کی لذتوں کے سامنے جھک جانا، یہ وہ نرم دھکیل ہے جو روح کو زمین پر لٹکا دیتی ہے اور انسان کو اپنی اصلی منزل سے بکھیر دیتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بیان فرمایا ہے کہ عقل کے لشکروں میں سے کمال کو طلب کرنے کے لیے اور تقرب اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرنا ہے اور دشمنان الہی سے جہاد کرنا ہے، کیونکہ وہ دنیا اور اس کی لذات کی حقارت کو
سمجھتی ہے۔ تو یہ معرکہ ظاہری فضا میں نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل دو فوجوں کے مابین جلملاتا رہتا ہے، جنود عقل اور جنود جہل ایک طرف، خاطر ایمان ہدایت کی آواز اور وہ نورانی وسوسے جو انسان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں، دوسری جانب وسوسہ ہوا شیطانی فریب اور لذت عارضی کا سراب ہے۔ کبھی خواہشات کا خیال اٹھتا ہے تو عقل کی صدا اسے روک دیتی ہے، کبھی شیطان آ کر وسوسے بکھیر دیتا ہے اور عقل کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، آگاہ نہ ہو، رہنے دے، کل کے واسطے جو کچھ بچا ہے۔ شیطان کے فریب اور عقل کی نصیحت۔ شیطان بڑی چلاکی سے وعدہ توبہ دیتا ہے کہ آج جو کر لو کل صحیح کر لوں گا، وہ عمر کے طویل ہونے کی جھوٹی تسلی دیتا ہے، رحمت الہی کا بہانہ کر کے انسان کو معصیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل اعظم و نور الہامی یاد دلاتے ہیں یہی عارضی لذت کب تک اور وہ ابدی لذت جنت کس قدر۔ کس دل نے آگ کی شدت بھولی ہے، جب ایک مرتبہ قدم پڑ جائے، یہی معنی وہ شعور ہیں جو مومن کو جھکنے نہیں دیتے۔ لیکن جہل و نادانی سستی کا شکار ہوتی ہے، کمال و بلندی کو طلب کرنے میں سست روی کا شکار ہوتی ہے، وہ کوشش نہیں کرنا چاہتی، دشمن حق کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتی اور اسی دنیاوی لذات اور شہوتوں میں پڑنا چاہتی ہے۔ تو جناب ملا صدرہ شیرازی نے جہاد کے دو میدان قرار دیے ہیں، جہاد کی دو اقسام قرار دی ہیں، جہاد خارجی اور جہاد داخلی۔ خارجی تو وہ منکرین خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے احکام فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اعدائے داخلی انسان کا اپنا نفس ہے، اس کے لشکر وہ جہل و شیطان کے لشکر ہیں جو انسان کو ورغلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم جہاد یہی ہے کیونکہ خارجی دشمن اسی وقت خطرناک بنتا ہے جب اندرونی دشمن کمزور پڑ جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے یہاں پر ایک روایت نبوی سے استدلال فرمایا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے، نبی اکرم نے کچھ لوگوں کو ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا، جب وہ واپس لوٹے تو فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر، خوش آمدید ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد اصغر انجام دیا لیکن ان پر ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ قیل یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے تو فرمایا جہاد النفس، پھر فرمایا افضل الجہاد من جاہد نفسہ التی بین جنبیہ، اپنے نفس سے جہاد کرنا اور برترین جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے تو اس سے جہاد کرنا چاہیے۔ تو نفس سے جہاد کرنے کا جو سلیقہ ہے، کیفیت ہے، اس کو علماء آخرت اور علماء عرفان نے کامل ترین طریقوں سے بیان کیا ہے، اور اس حدیث جنود عقل و جہل میں طرفین کے لشکروں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اس معرکہ باطن اور جہاد اکبر کا جو میدان ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہاں دو سپاہیں برسر پیکار ہیں، جنود عقل و ملکوت اور جنود جہل و شیطان۔ نفس کے اندر ہر خیال ایک فوجی کی مانند ہے جو کسی سپاہ سالار سے وابستہ ہے۔ کبھی خاطر ہوا پیدا ہوتی ہے جو انسان کو لذت اور گناہ کی طرف کھینچتی ہے، پھر خاطر ایمان آتا ہے جو اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ یہی اندرونی مکالمہ جہاد نفس کی حقیقی صورت ہے۔ باطنی مکالمہ کی تصویر، خاطر ہوا نفس کو شر کی طرف بلاتی ہے، عقل ملامت کرتی ہے، اس کے فعل کو حیوانی اور سفلی کہتی ہے، شیطان مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو، دوسروں کو دیکھو وہ تو سب کر رہے ہیں۔ عقل ملکوتی یعنی فرشتہ جواب دیتا ہے کیا ان کی غفلت تجھے نجات دے گی، کیا تھوڑی سی لذت کے بدلے ابدی عذاب کو مول لے گا؟ یوں دل دو طرف کھینچتا ہے، یہی وہ مقام ہے جسے قرآن نے بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے تفصیل کے ساتھ، شیرین ادبیات کے ساتھ اس معرکہ حق و باطل کو اور اس مجاہدہ عقل و جہل کو اور شیطان و رحمان کی افکار جو دل کے اندر چلتی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شیطان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کیا تو نے اپنے زمانے والوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو؟ کیا دنیا کو اس طرح چھوڑا جاتا ہے انسان محروم اور محزون رہ جائے اور ان لذتوں سے دور رہے؟ اگر ایسا کرو گے تو اہل زمانہ تم پہ ہنسیں گے۔ کیا آپ کو منصب اور مقام کی ضرورت نہیں ہے؟
تو نفس ان باتوں کی وجہ سے شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے، تو عقل اعظم اور فرشتے اور جنود خیر انسان کو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ان عارضی لذتوں کی خاطر آپ آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا حقیرہ کی خاطر آخرت کی سعادت خالدہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا صبر تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آپ بھی غفلت کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جو انسان اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کس طرح عذاب کی گرمی کو برداشت کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان کا باطن دو قسم کے لشکروں کے درمیان موجود ہوتا ہے، اب اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا شیطانی یہ حالت کو غالب کرے یا رحمانی ہدایت کو قبول کرے۔ فرمایا اگر انسان کے دل پر صفات ملکوتی غالب آتی ہیں تو شیطان کا وسوسہ اور اس کا حرص دلانا کچھ بھی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حزب اللہ اور جنود عقل غالب ہوں گی اور انسان کامیاب ہو جائے گا۔ گویا کہ انسان کا دل رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہے کہ اگر اس کی توفیق شامل حال ہو جائے تو یہ دنیا کی رنگینی اسے ڈگمگا نہیں سکتے۔ تو ثبات اور ثابت قدمی ہمیشہ حزب ملائکہ کے پاس ہوتی ہے اور یہ انبیاء اور اولیاء کی شان ہے، اور جو لوگ شیطان کے لشکروں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ لوگ مختلف حیلے بہانوں سے راہ حق سے فرار کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نابود و گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جن کو جنت کے لیے خلق فرمایا گیا تو ان کے لیے اطاعت آسان ہوتی ہے اور وہ صفات و لشکر عقل کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے دل میں الہام ہوتا ہے، اور جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں وہ معصیتوں کے اسباب کی طرف جھکتے ہیں، جنود جہل کا حصہ بنتے ہیں اور ان کے دل پر شیطان کا حکم چلتا ہے، حتیٰ وہ اللہ کی رحمت کو بہانہ کر کے گناہوں کی طرف جھکتے ہیں، عمر کے طولانی ہونے کو بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ قضاء و قدر کا فلسفی ربط گویا کہ بیان کیا ہے، یہ تمام کشمکش قانون قضاء و قدر کے تحت ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سورہ انعام 125، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ یہی باطنی جہاد دراصل انسانی تقدیر کی عملی صورت ہے۔ خلاصہ جہاد عقل کی تحریک ہے، نقول جہل کی تسکین ہے۔ جہاد تقرب کا سفر ہے، نقول سقوط کی لغزش ہے۔ جہاد نفس کی قربانی ہے، نقول نفس کی پوجا ہے۔ جہاد انسان کو ملائکہ کے ساتھ بٹھاتا ہے، نقول اسے شیطان کا ہم سفر بناتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بہت سی آیات سے استفادہ فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو۔ اگر تمہیں اللہ نصرت دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو تمہیں کوئی نصرت دینے والا نہیں ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین۔ یہ گویا کہ اس مارکہ حق و باطل کے نتائج ہیں۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلے معنی بیان کیا، نقول کو جبن اور بزدلی کے معنی میں بیان کیا ہے۔ جہاد کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ جہاد مع العدو الظاہر کہ قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جہاد مع العدو الخفی مخفی دشمن کے ساتھ جہاد، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بکثرت قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچاؤ کا سامان کرو۔ تیسرا جہاد مع
اصحاب الباطل بالعلم والحجہ، باطل پرستوں کے ساتھ علم و یقین اور حجت و برہان کی بنیاد پر جہاد کرے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ احسن طریقے سے بحث کریں۔ جہاد مع الفاسق من اہل الایمان بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فاسقین اور گناہگاروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جہاد اور کوشش کریں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور پانچویں کی سبب ہے جہاد مع النفس الامارہ بالسوء، یعنی انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے جو اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ عظیم ترین قسم ہے جہاد کی، تجربہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ روایات اس کے بارے میں ہیں، نبی اکرم نے جہاد اکبر سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور یہ روایت جو جنود عقل و جہل کو بیان کرتی ہے تو یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے کہ جس میں جنود عقل و جنود جہل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور ان کے معرکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے جو جہاد کی انواع اور اقسام بیان کی ہیں، کل 5 ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ حدیث جنود عقل و جہل میں جہاد کی یہ تمام اقسام مراد ہوں، چونکہ ان میں سے ہر ایک یہ صفات عقلاء اور خواص اولیاء و صابرین میں سے ہے، چونکہ وہ لوگ اپنے نفسوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ہلاکت اور شبہات کی قیود سے اور دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر حق کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے، جبکہ نکول اور سستی اور کوشش کو ترک کرنا راہ خدا میں سستی کا شکار ہو جانا یہ غافلین اور جاہلین کی صفات میں سے ہے، جو نفس امارہ کی راہ پہ چلتے ہیں اور مشقت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے اور دنیاوی لذات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے جہاد و نکول کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے نور ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ حق کے لیے کھل جاتا ہے اور بعض کے دل تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش ترک کر دے، کہیں نصیب نے دل کھول دیا تو خدا نے اس میں عمل کی سادگی رکھی، یہاں پوشیدہ سختی ہے، وہاں کوشش اور ثابت قدمی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ دل کی جنگ وہی جیتتا ہے جو روزانہ کی محنت کے ذریعے اپنے نفس کو تربیت دے۔ چند آسان لیکن اثر گزار مشقتیں، صبح و شام نفس کا محاسبہ، ہر روز چھوٹے اہداف کا مقرر کرنا، قرآن و ذکر کا پابند ہونا، نیک صحبت اختیار کرنا، جب یہ عادات بن جائیں تو جہاد روز مرہ کا دستور بن جاتا ہے اور نکول کے وسوسے پس پردہ چھپ جاتے ہیں۔ یاد رہے کامل ثبات انبیاء اور اولیاء کا خاصہ ہے۔ ہم سب کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مگر ہر بار جب دل نکول کی طرف جھکے، عقل کی صدا سنے، جب وسوسہ اٹھے، اللہ کی یاد کو دل میں بسائیں۔ جہاد دراصل وہ مسلسل دعا ہے جو عمل کے قالب میں ڈلی ہو، ایک ایسا سفر جو انسانی روح کو کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ دل نے کہا کہ راہ عشق میں جو چلے ہیں بے باک، وہی غلام بقا ہیں اور وہی مالک چاہے خواہ، نہ جھکو دل نہ دے موت کو راہ، یہ لمحہ صبر ہے، آج کی سختی کل کی جنت کے لیے توجہ کا شاخ ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔